أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد. ہم سے پہلے ہمارے برادر بزرگ جناب منظر صادق صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین جناب حسن باقری صاحب اور قبلہ نے ہمارے جو گفتگو اور جو معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو میرے لیے تو کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، اور سارے وہ مطالب جو اہم ترین مطالب ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ بہرحال بہت ہی اختصار سے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اپنے کچھ معروضات کو پیش کریں۔ یہ آیت کریمہ کہ جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوع انسانی سے خطاب کر رہا ہے کہ یقیناً تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، اور یہ امتحان مختلف قسم کے ہیں۔ بھوک کے ذریعے سے امتحان، خوف کے ذریعے سے امتحان، مال میں کمی واقع ہوگی اس کے ذریعے سے امتحان، جان چلی جائے گی، جان تلف ہوگی اس کے ذریعے سے امتحان، اور گود کے بالے اٹھا لیے جائیں گے اس کے ذریعے سے امتحان۔ یہاں تک دیکھیے یہ خطاب جو ہے خطاب عام ہے، یعنی ساری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اور اس کے بعد جو خطاب ہے وہ خطاب خاص ہے کہ امتحان تو سب سے لیا جائے گا، لیکن اس امتحان میں صرف ایک گروہ کامیاب ہوگا، اور وہ جو ایک گروہ ہے اس کو اللہ نے صابر کا لقب دیا ہے۔ صابر اسے کہتے ہیں کہ جو مصائب و آلام کا ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ صابر اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو مصیبتوں کے سامنے بہرحال شکست کھا جائے۔ صابر وہ ہے کہ جو مصیبت کے وقت مصیبت کو اپنا مرکب بنا لے اور مصیبت پر مکمل طور کے اوپر سوار ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ اگر جس سواری کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، اگر اس سواری کو آپ چلا رہے ہیں تو وہ سواری آپ کے اختیار میں ہے، جہاں چاہتے ہیں وہاں کے اوپر اس کی رفتار کو تیز کرتے، جہاں چاہتے ہیں وہاں کے اوپر رفتار کو دھیرا کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ روک دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ بائک کو یا اسکوٹر کو اپنے اوپر سوار کر لیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ راستہ چلنے میں دشواری ہوگی۔ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ مصیبت پر سوار ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا مرکب بنا لیتے ہیں، تو مصیبت ان کے حواس کو سلب نہیں کرتی ہے، ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتی ہے۔ وہ جیسا چاہتے ہیں اس اعتبار سے اس مصیبت کو ادارہ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن پہ مصیبت چھا جاتی ہے، لہٰذا وہ مصیبت سے گھبرا جاتے ہیں، اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ قوم کی جو ایرانی قوم ہے مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے، ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہرحال اس نے کبھی شکست نہیں کھائی ہے۔ جو مصیبت آتی ہے اس سے بہتر جو ہے شخصیتیں پھر ان کے سامنے نکل کر آتی ہیں۔ آپ سوچیے کوئی اور ملک ہوتا اب تک کہ ختم ہو چکا ہوگا، جب سے انقلاب رونما ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک کے، کیونکہ بہرحال
اس چیز کو دیکھیے سمجھنا ہے کہ انقلاب کو برپا کرنے میں تو مختلف طاقتیں ساتھ تھیں، کیونکہ اس وقت سب کا مطمع نگاہ یہ تھا کہ ہم کو اس شخص محمد رضا شاہ کی حکومت کو ختم کرنا ہے. تو مختلف احزاب، مختلف پارٹیاں ساتھ میں تھیں. لیکن جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو کچھ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اسلام دوست ہیں، کچھ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو بہرحال اسلام کے حوالے سے وہ عقیدہ نہیں رکھتی، کچھ شخصیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ میں نے بہرحال اس انقلاب میں جو حصہ لیا تھا وہ بہرحال کیونکہ ہم ایرانی ہیں لہٰذا ہم ایران کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. چنانچہ اوائل انقلاب سے یہ دو فکریں جو ہیں ان میں مارکہ آ رہی ہے، اختلاف رہا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو ایران کو آگے رکھتے ہیں، اسلام کو پیچھے رکھتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو اسلام کو آگے رکھتے ہیں، ایران کو پیچھے رکھتے ہیں. اب آپ سوچیے کہ وہ حکومت موقت جو انقلاب کے بعد قائم ہوئی تھی، جس کے پرائم منسٹر مہندی بازرگان تھے، اچھی شخصیت تھی، بہرحال اپنی قوم کے لیے وہ مخلص تھی، ملک کے لیے بھی مخلص تھی، خائن نہیں ہے، اس کو خیانت کار نہیں کہا جائے گا. لیکن فکری اعتبار سے حضرت امام خمینی سے ان کا اختلاف تھا. 7 مہینے یا 9 مہینے ان کی حکومت رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انہیں نے استعفیٰ دے دیا. تو خود بازرگان، مہندی بازرگان کا یہ فقرہ ہے کہ میرے درمیان اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے درمیان فرق ہے. میں جو نظریہ رکھتا ہوں وہ نظریہ بالکل ان سے مختلف ہے. میں ایران کے لیے اسلام کو چاہتا ہوں، اور امام جو ہیں وہ اسلام کے لیے ایران کو چاہتے ہیں. دو نظریے ہیں. میں چاہتا ہوں ایران کے لیے اسلام کو، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کے لیے ایران کو. لہذا جب یہ دو نظریے ہیں تو دونوں میں اختلاف ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض شخصیتیں ہیں کہ جو پریزیڈنٹ میں نہیں، صدر میں نہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ بہرحال ہم کو فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے، لیکن فلسطینیوں سے زیادہ ہم کو فلسطینی نہیں بننا ہے. ہم جو ہے صرف اس حد تک ان کی حمایت کریں گے، ہم کو اتنی ان کی حمایت میں اپنے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا ہے کہ روز بروز ہمارے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہماری قوم جو ہے اس کے اندر یہ سکت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ان مصیبتوں کا اور ان پابندیوں کا سامنا کر جائے. کچھ وہ تھے کہ نہیں، ہم کو فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے، ہم کو قبلہ اول کے حوالے سے آواز اٹھانا ہے، چاہے ہم رہیں چاہے نہ رہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دینے کا قصد کیا، مختلف شخصیتیں آ رہی تھیں اور امام کو روک رہی تھی کہ آپ فتویٰ دیجئے لیکن سرکاری طور پہ اس کا اعلان مت کیجیے گا. ابھی جنگ بند ہوئی ہے، ہم ملک کی تعمیر کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو 8 سالہ جنگ میں مختلف مشکلات سے دوچار ہوا ہے، اس مشکلات کا جبران کیا جا سکے. لہٰذا اگر ابھی آپ نے اعلان کیا سرکاری طور پہ اس فتوے کا، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یورپ کے سفیر سب کے سب جو ہیں وہ ایران سے چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. لیکن اس مرد فقیہ نے کہا کہ کوئی اگر جاتا ہے میرے ملک سے، کوئی مجھ سے رابطہ منقطع کرنا چاہتا ہے کر دے، میں اسلام کو عزیز رکھتا ہوں، اس کی عزت کو عزیز رکھتا ہوں. چنانچہ فتوے کو اعلان کیا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس فتوے کے رد عمل کے طور کے اوپر یورپ کے سفراء جو ہیں وہ ایران سے چلے جاتے ہیں، لیکن 1 ہفتے کے اندر سب کے سب واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے عظمت اسلامی. آیت اللہ رئیسی ان شخصیتوں میں سے ہیں جو اسلام کو آگے رکھتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ساری مشخصات جو ہیں بعد میں نہیں، اسلام آگے ہے. نتیجہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بہرحال جو 8 مہینے کا دور ہے، اس 8 مہینے کے دور میں اس شخص نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں. اب بہرحال جو ہے ایسی شخصیتیں ان کے تو مخالف پیدا ہی ہوتے ہیں.
اگر ایک شخصیت آپ کو دنیا میں ایسی ملے کہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہے، حقیقت میں اس شخصیت کو منافق کہا جائے گا کہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہرحال جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ایسی کوئی بات اپنی زبان کے اوپر نہیں لائے گا کہ جس سے جو ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ خرد ہو، اس کی شخصیت کے اوپر حرف آئے۔ لیکن جو حق پرست ہوتا ہے وہ حق بات کو بیان کرنے میں کسی قسم کا ننگوار محسوس نہیں کرتا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میری شخصیت چھوٹی ہو رہی ہے تو ہوا کرے۔ بہرحال یہ شخصیت اور ان کے ہمراہ جو افراد تھے، واقع اسلام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک خاص جذبہ رکھتے تھے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، بلکہ اسلام باقی رہے، اس کے لیے کوشاں رہتے تھے، اسی کے لیے جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ آپ واقعی غور کریں، تاریخ کے اندر وہی قومیں سرداری کرتی ہیں، مطالعہ کیجیے گا آپ تاریخ کا تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ سرداری انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن جو قربانیوں سے گھبراتے ہیں، امتحانات سے گھبراتے ہیں، مصائب و آلام کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ غلام بنتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، یعنی پوری ایرانی قوم کے جس کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ قربانیوں کو پیش کرنا۔ بہرحال وہ صدر اسلام بلکہ اس سے پہلے کا ظلم ستیز قوم ہے جس نے ساسانی حکومت کا تختہ پلٹا ہے صرف اس بنا کے اوپر، کیونکہ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی۔ اسلام کو قبول کیا تھا اس جذبے کے ساتھ کہ ہم کو ہمارا جائز حق ملے گا۔ ساسانی حکومت میں طبقاتی نظام رائج تھا، ایک عام شہری کو اس کا حق نہیں مل رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ ساسانی حکومت کے برخلاف ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان حملہ کرتے ہیں تو بہرحال یہ اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ساسانی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر یہاں کے اوپر اسلام کو یہ قبول کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ان کو ان کے حقوق ملیں گے۔ لیکن افسوس کی چیز یہ ہے کہ بھئی پیغمبر اسلام کے بعد قریفال جو ہے بدقسمتی سے ان لوگوں کے نام گرا کہ جو اسلام کے ہمدرد نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ایرانیوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ کسی بھی ایرانی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینے کے اندر داخل ہو سکے۔ یہ مسائل اور یہ مشکلات انہیں نے برداشت کریں۔ بنی امیہ کے دور میں خاص طور کے اوپر جو ہے سختی ہوئی، لیکن حکومت بنی امیہ کا تختہ پلٹنے والے کون ہیں؟ یہی کون ہے؟ اس نے حکومت بنی امیہ کے تختے کو پلٹ دیا۔ بنی عباس جو برسری اقتدار آئے وہ انہی کی مدد سے آئے۔ تو ایک قوم جس کے اندر جذبہ ہے ظلم کے خلاف جنگ کرنا، ظلم کو برداشت نہ کرنا، یہ قوم جو ہے وہ بہرحال آسانی سے ایسی قوم کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قوم کہ جو مستقل طور پر قربانیاں دے رہی ہے، جب سے انقلاب کامیاب ہوا ہے اس کے بعد کتنی اہم قربانیاں انہیں دی ہیں۔ پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا، 72 لوگ شہید ہو گئے۔ اب سوچیے کہ اگر کسی ملک میں ایسا حادثہ ہوگا وہ ملک چل سکتا ہے؟ صدر محمد علی رجائی اور پرائم منسٹر جو تھے اس وقت جواد باہنر، دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سب پریشان ہیں کہ اس موقع کے اوپر کیا ہوگا کہ ایک ملک جس کا صدر اور وزیر اعظم دونوں شہید ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں کیسے ملک چلے گا؟ لیکن رہبر کبیر حضرت امام خمینی کا یہ فقرہ تھا کہ اگر رجائی و بہنر نیستن ولی خدا ہست، اگر رجائی اور بہنر نہیں رہے تو کیا ہوا، لیکن خدا تو ہے، اس ملک کو خدا چلا رہا ہے۔ وہ رہبر کبیر کا جو فقرہ تھا نہیں ویسے ہی فقرہ رہبر انقلاب کا ہے کہ جس وقت ابھی موت کی خبر نہیں آئی تھی، ابھی نہیں پتا تھا کہ آیت اللہ رئیسی ابھی زندہ ہیں
یا زندہ نہیں ہے، صرف یہ خبر آئی تھی کہ ہیلی کاپٹر گم ہو چکا ہے، لیکن رہبر انقلاب کا بیان آیا تھا کہ مملکت کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اگر یہ شخصیت ہم سے چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام مفلوج ہو جائے گا، یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ حکومت ہم نہیں چلا رہے ہیں، ہم وسیلہ ہیں، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس حکومت کو کیسے چلانا ہے. تو وہ قوم کہ جو مستقل طور کے اوپر قربانیاں پیش کر رہی ہے، اس نے بہرحال میدان عمل میں ثابت کر دیا کہ وہ ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے قربانیاں پیش کرتا ہے، اور جو ہمیشہ قربانیاں پیش کرتا رہتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے. کیونکہ دیکھیے مسئلہ ہوتا ہے مصائب و آلام جوہر انسانی کو ظاہر کرتے ہیں. اگر مصائب و آلام نہ واقع ہو تو انسانی شخصیت کو آسانی سے نہیں پہچانا جاتا ہے. وہ شخصیتیں جو اولے العزم ہیں، وہ قومیں کہ جن کو اولے العزم قوم کہا جائے گا، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا اور اس کے باوجود ان مشکلات کے سامنے ڈٹے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا. دنیا کی اور کوئی قوم ہو تو وہ حالات کے سامنے شکست کھا جاتی ہے، لیکن جس قوم کے پاس غم سید الشہداء ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اور غم لوگوں سے جینے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، جینے کی امنگ چھین لیتے ہیں. اگر لوگ اس غم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہ تنہا غم سید الشہداء ہے کہ جو قوم اس غم کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو بہرحال یہ غم انسان کے سینے میں زندگی کے شرارے بھر دیتا ہے. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. تو جو کربلا کو اپنے سینے سے لگاتا ہے وہ کسی سے شکست نہیں کھا سکتا. ہاں واقعاً عالم انسانیت کے لیے حسین ابن علی کی جو قربانی ہے، اس قربانی کے مقابلے میں کوئی قربانی نہیں آ سکتی ہے. اگرچہ حق کی راہ میں مختلف قربانیاں پیش کی گئی ہیں، لیکن امام حسین کی قربانی میں اور دیگر قربانیوں میں جو فرق ہے، وہ قربانیاں جو حق کی راہ میں پیش کی گئی وہ انفرادی قربانی ہے. حسین کی قربانی وہ ہے کہ جو اجتماعی قربانی ہے. بس وہی فرق آپ سمجھ لیجئے کہ جو فرادہ نماز اور جماعت کی نماز میں فرق ہے کہ اگر ایک فرادہ نماز اپنے تمام آداب کے ساتھ پڑھی جائے تب بھی وہ حیثیت اور وہ ثواب نہیں مل سکتا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. حسین نے جو قربانی پیش کی ہے وہ جماعت کے ساتھ پیش کری ہے. قربانی جماعت کے اندر سب لوگ شریک ہو سکتے ہیں. حسین سالار عاشقان ہیں، امام عشاق ہیں، تو لہذا حسین کربلا میں نماز عشق پڑھ رہے. تو جب نماز عشق پڑھ رہے، جہاد کے اندر شرط ہے کہ عورتیں نہیں شریک ہو سکتی، بچے نہیں شریک ہو سکتے، اور کبیر السن افراد جو ہیں ان کے لیے جہاد معاف ہے. لیکن نماز عشق میں سب شریک ہو سکتے ہیں، بچے بھی شریک ہو سکتے ہیں، جوان بھی شریک ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں. کربلا کے اندر ہر کردار نظر آ رہا ہے، عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں، جوان بھی نظر آ رہے ہیں، بچے بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں ارے ایک بچہ خیمے سے نکلا ہے کہ جس کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار زمین کے اوپر خط دیتی جا رہی ہے. امام نے کہا کہ اس بچے کو بلاؤ. یہ کہاں جا رہا ہے؟ بچے کو خدمت امام میں پیش کیا گیا. پوچھا تم کس کے فرزند ہو؟ بچہ اپنا تعارف پیش کرتا ہے، یہ جس کا جنازہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں. کہا جاؤ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، خیمے میں واپس جاؤ. بچہ کیا جواب میں کہتا ہے؟ یہ اسلحے میرے جسم پر میری ماں نے سجائے ہیں.
مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اللہ اللہ. اور ادھر ماں کہتی ہے مولا میرے ہدیے کو رد مت کیجیے. تاریخ کہتی ہے کہ ماں در خیمہ سے بچے کی جنگ کو دیکھ رہی تھی. ارے بچے کے سر و تن میں شقی نے جدائی کی اور سر کاٹ کے ماں کی جانب اچھالا. ماں دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہے, بچے کے سر کو اٹھایا, اپنے رخسار کو بچے کے رخسار پہ رکھا. آفرین آفرین میرے لال, ارے تم نے مجھے سرخرو کر دیا. کربلا کی یہ شیر دل خاتون ہے. پھر اس سر کو دشمن کی جانب اچھال دیتی ہے کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. اللہ اللہ, ایسے فداکار, ایسے جانثار کہ جو حسین کے ہمراہ تھے. حسین عصر کے وقت ان کو آواز دے رہے تھے, اینا اینا حبیب ابن مظاہر, اینا اینا سعید ابن عبداللہ, اینا اینا زہیر ابن قین. مقتل کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا ما لکم انادیکم فلا تجیبونی انی ادعوکم فلا تسمعونی. اے میرے دلیروں, اے میرے شیروں, ارے کدھر ہو؟ حسین تم کو آواز دے رہا ہے, تم جواب نہیں دیتے. آؤ, تم نے حسین کو نماز ظہر تو پڑھوا دی, حسین نماز عصر پڑھنا چاہتا ہے. ویسے عالم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا. پروردگار اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. خدایا یہ ذکر جو ہے شہداء کی درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے. پروردگار وہ شخصیتیں کہ جو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہی ہیں, پروردگارہ تو ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب اور کامران کر. خدایا جو شخصیتیں تیرے دین کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو, اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو تم ان کو نیز پر نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما, ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت کرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم آیت اللہ رئیسی اور ان کے رفقا